ہمت ہی نہیں کہ تم 2 لفظ پڑھ دو؟ کیا تمہیں لوگ بے وقوف کہیں تو یہ تمہیں اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بے وقوف نہیں ہوں۔ اس نے کہا تمہیں اگر گندا بچہ کہیں تو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں گندا بچہ تو نہیں ہوں۔ اس نے کہا گندے بچے نہیں ہو تو پھر ان کو پڑھ کے سنا دو کہ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو۔ کہنے لگے جب اس نے مجھے اس طرح پراپرلی ڈیل کیا تو میں نے اتنے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ قاری صاحب تو کیا، گھر میں بیٹھنے والی عورتوں نے بھی بسم اللہ کی آواز سن لی۔ تو اب دیکھیے کہ ہے تو بچہ، لیکن اگر اس کو تھپڑ مارا تو چپ لگی ہوئی تھی، اور پیار کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اس نے اتنا اونچا پڑھا کہ دیوار کے پار بھی اس کی آوازیں جانے لگ گئیں۔ تو یہ بچے عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بچے کو کوئی بات کہی، اس نے نہ کر دی، ماننے پہ تیار ہی نہیں، غصہ مت ہوں، آپ اس کا تھوڑا سا ماحول بدل دیں، ادھر ادھر کی بات بدل دیں، اور بات بدلنے کے تھوڑی دیر بعد آپ جب پھر وہی بات کہیں گی تو وہ فوراً کر لے گا۔ بچے کی اللہ نے میموری بہت شارٹ بنائی ہوتی ہے، اس شارٹ میموری کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ڈیل کرنا بندے کو آنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس بچپن کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ایک خانچے والا آتا تھا، وہ کبھی گنڈیریاں بیچتا تھا اور کبھی سموسے بیچتا تھا اور ایسی چٹپٹی چیزیں بیچتا تھا۔ سارا دن مجھے بس اس کی فکر ہوتی تھی کہ کب عصر کا وقت آئے اور وہ خانچے والا صدا لگائے اور میں امی سے پیسہ لوں اور اس سے جا کر چٹپٹی چیز لا کر کھاؤں۔ لو، بچے کی زندگی کا سب سے بڑا یہی گویا اس وقت مقصد بنا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دن امی ابو آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت گرمی ہوگی اور سورج تو سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگی۔ تو ساری باتیں سن کے میں ہنس پڑا۔ تو امی نے کہا کہ بیٹے ہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا امی جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی سے بچنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے سارے گھر والے ہنسنے لگے کہ حشر کی گرمی کا تذکرہ، اور بچے کا حال دیکھو کہ کہہ رہا ہے کہ امی اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو بچے کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی تھی اور اس خادمہ کا نام تھا رحمتی۔ وہ گھر کے کام سمیٹتی تھی، قریب ہی رہتی تھی۔ اس نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس بکری نے ایک بچہ دیا، چھوٹا سا میمہ۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، جانشین تھے، وہ بچپن کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں خود کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ چھوٹا بکری کا بچہ بہت اچھا لگتا تھا، تو میں اکثر اس بکری کے ساتھ اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ لوگ آپس میں حج کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا تو آخر پہ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی حج پہ جاؤں گا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ کیسے حج پہ جاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ رحمتی کی بکری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، میں اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کر حج کے لیے جاؤں گا۔ اب دیکھو چھوٹا سا بچہ بچپن کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بچے کی پیٹھ پر بیٹھ کر حج کروں گا۔ کہنے لگے یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ پھر مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی مجھے ملتے تو بچپن میں مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہاں سناؤ بچے تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ اور میں آگے سے کہہ دیتا کہ بکری کے بچے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے حج کروں گا، تو حضرت مسکرایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے۔ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کی یہی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش دیوبند میں ہوئی
والدین وہیں رہتے تھے اور وہیں پر میرے لڑکپن کی عمر گزری، پڑھنے کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن عاقل کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم آپس میں سرکنڈے کھیل رہے تھے، یعنی چند چھوٹے سے ٹکڑے تھے سرکنڈے کے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، یوں رکھو یوں پھینکو، تم جیت جاؤ گے یہ ہار جائے گا۔ کہنے لگے سرکنڈوں کا کھیل میں اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے سارے ہی سرکنڈے مجھ سے جیت لیے۔ فرماتے ہیں میں اتنا ڈپریس ہوا کہ اتنا میرا نقصان ہو گیا۔ اب سوچو کہ بچے کی دنیا کیا ہے کہ سرکنڈے اس سے اگر کسی نے جیت لیے تو گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ سے کسی نے لوٹ لیا۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی اب میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے، مگر بچپن میں میرا کیا حال تھا کہ سرکنڈوں کے چلے جانے پر میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچپن میں انسان کی ایسی ہی امنگیں ہوتی ہیں اور تمنائیں ہوتی ہیں۔ بلکہ اکبر الہ آبادی بڑے ظریف شاعر گزرے ہیں مگر بہت تعلیم یافتہ تھے اور اپنے وقت کے جج تھے۔ چنانچہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی کی۔ اب ولیمہ کی تقریب تھی، اس ولیمہ کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقے کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، معاشرے کے ذمہ دار لوگ، بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ تھے نا وہ آئے ہوئے تھے، اور بیٹا بھی ماشاءاللہ جوان العمر تھا اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب بھی تھی۔ تو اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو تحفہ دوں گا۔ اب انہوں نے تحفہ ایک کاغذ کے اندر لپیٹا ہوا تھا، یعنی گفٹ پیک کروایا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کی تقریب ہے، اور باپ اتنا ریسپیکٹڈ پرسن ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمہ کے اوپر ایک تحفہ پیش کر رہا ہے۔ تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کوئی سونے کا بنا ہوگا، کوئی ڈائمنڈ ہوگا، کیا قیمتی چیز ہوگی، گھڑی ہوگی، کیا ہوگی۔ کہنے لگے کہ سب لوگوں نے دلچسپی لی کہ آخر اس گفٹ پیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ جب والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹے اس گفٹ پیک کو کھولو، میں نے اسے کھولنا شروع کیا تو ایک تہ تھی، پھر اس کے اندر دوسری تہ، پھر اس کے اندر تیسری تہ۔ اب میں کھولتا جا رہا ہوں اور لوگوں کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے، خود میرا تجسس بھی بڑھ گیا کہ ابو مجھے اس موقع پر کیا چیز دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب میں نے آخر پر آخری تہ اتاری تو اندر ایک چھوٹا سا کھلونا تھا بچوں کے کھیلنے کا۔ جب وہ کھلونا نکلا تو سارا مجمع ہنسنے لگا۔ میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ میری ولیمہ کی تقریب ہے اور والد صاحب نے مجھے یہ کھلونا دینا تھا اور لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہونی تھی میری، میں ذرا خاموش ہو گیا۔ خیر لوگ تو ہنسے مسکرائے، انجوائے کیا اور چلے گئے۔ چند دن کے بعد ابو سے بیٹھے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ابو آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ کیوں بیٹے؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مذاق بنا دیا، سارے مجھ پر ہنسنے لگے کہ مجھے آپ نے یہ چھوٹا سا کھلونا دیا اس تقریب کی خوشی میں۔ تو اس وقت والد نے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک میسج دینا چاہتا تھا، ایک پیغام سمجھانا چاہتا تھا۔ بچپن میں ایک مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم نے اسی کھلونے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا، تو آپ اتنا روئے، اتنا خفا ہوئے کہ آپ ایک ہفتہ مجھ سے بولے بھی نہیں کہ مجھے کھلونا لے کر کیوں نہیں دیا۔
اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی، اس کھلونے کی اتنی پسندیدگی تھی آپ میں کہ آپ نے اپنے والد سے 1 ہفتہ کلام تک نہ کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ آج اس شادی کی خوشی کی تقریب میں یہ کھلونا آپ کو لے کر دوں اور آپ کو یہ سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹے، بچپن میں اس کھلونے کو لینا یہ آپ کی آرزو تھی، یہ آپ کی تمنا تھی، لیکن جب آپ جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا کو پیش کیا تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہوئی کہ کیا اس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بیٹے، بچپن کی تمنائیں جوانی میں اگر بندے کے سامنے کھولی جائیں، بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تم جوانی میں اپنی کوئی ایسی آرزو اور تمنا مت بنانا کہ کل قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو۔ تو دیکھیے، جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور بالآخر ان بچوں کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شروع سے یہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے اور لڑکپن میں ہی وہ بڑے ذمہ دار بن کے رہتے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے گھر کے حالات غربت ہی کے تھے، مگر میں نے کسی سے ٹوپیاں بنانا سیکھ لیا تھا۔ جیسے عورتیں کریشیے کے ساتھ بیٹھ کے مختلف چیزیں بناتی رہتی ہیں، تو کہنے لگے کہ بس میں بھی اسی طرح بیٹھ کے وہ ٹوپی بناتا رہتا تھا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ استاد کلاس میں پڑھا رہا ہوتا تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، سبق بھی سن رہا ہوتا تھا اور ساتھ ٹوپی بھی بنا رہا ہوتا تھا، مگر اللہ نے ذہن ایسا دیا تھا کہ ساتھ والے بچے جب کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے تھے تو میں ٹوپی بنانا چھوڑ کر ان کو وہ بات سنا دیتا تھا، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ تم ٹوپیاں بناتے ہوئے استاد کا درس سنتے ہو اور اتنا تمہیں یاد ہوتا ہے۔ فرماتے میں اس طرح ٹائم بچا کے ٹوپیاں بناتا، ان کو بیچتا اور اس سے جو مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے اس سے میں اپنے مدرسے کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ تو بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بچپن میں ان کو اللہ رب العزت احساس ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ خود مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بستی سے جب دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتا تو سردیوں کی راتوں میں امتحانوں کے قریب رات کو ذرا دیر تک پڑھنا ہوتا تھا، تیاری کرنی ہوتی تھی۔ جب میں واپس لوٹ کے آتا تو گھر کے سارے لوگ سوئے ہوتے تھے، امی اٹھتی اور اس وقت مجھے وہ کھانا گرم کر کے دیتی، تو میں امی کی منت سے ماجت کرتا کہ آپ کیوں سردیوں میں اٹھتی ہیں، بس آپ کھانا رکھ دیا کریں، میں خود ہی آ کے کھا لیا کروں گا۔ بڑی مشکل سے امی کو میں نے منایا۔ فرماتے کہ میں جب آتا تو سالن جمع ہوا ہوتا، میں اس کے اوپر سے جو جمی ہوئی تہتی وہ ہٹا دیا کرتا تھا اور ٹھنڈا کھانا کھا کر گزارا کر لیتا، لیکن میں اپنی تعلیم میں حرج آنے نہیں دیتا تھا۔ اب دیکھو نا، جن بچوں کے اندر بچپن لڑکپن سے یوں علم کا شغف ہو، شوق ہو، طلب ہو، احساس ذمہ داری ہو اور وہ علم کی خاطر اس طرح اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کریں، پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جوانی میں آسمان علم کے اوپر ستارے بن کر چمکا کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ رب العزت نے اس بچے کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیا۔ چنانچہ بچپن میں ایک تو بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ جن کے ساتھ کھیل رہا ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ دوست سے اتنا کچھ وہ سیکھتا ہے کہ جتنا وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا۔ بچی ہے تو سہیلی سے سیکھے گی، بچہ ہے تو اپنے دوست سے سیکھے گا۔ اس لیے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بچہ بالکل کند ذہن ہو لیکن دوست اس کا نیک ہو تو اس بچے کی کشتی کبھی نہ کبھی کنارے لگ جائے گی،
اور بچہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر دوست اس کا برا ہو تو کبھی نہ کبھی اس کی کشتی بیچ دریا میں ڈوب جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی کتنی اچھی تربیت کی کہ ان کے بیٹے پھر اپنے وقت کے شیخ الحدیث بنے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ چنانچہ بعض بچے بچپن میں ہی سعادت کے آثار لے کر آتے ہیں، جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بچے تھے حافظ احمد صاحب۔ اللہ کی شان کہ ان کی شادی ہوئی تو ایک آدھ بچہ ہوا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، پھر کچھ عرصہ بچے ہی نہیں ہوئے، امید ہی نہیں لگی، سب لوگ فکر مند تھے اور سب چاہتے تھے کہ خاندان قاسمی کا سلسلہ یہ چلتا رہے، علمی گھرانہ ہے اور یہ علمی یادگاریں آگے بڑھتی رہیں، قیامت تک ان کا فیض چلے، سب لوگ دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ کوئی امید ہی نہیں نظر آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے، ایک بزرگ تھے فتح پور کے رہنے والے، ان کی طرف کوئی جانے والا آدمی تھا، اس کو پیغام دے کر بھیجا کہ جی حافظ احمد صاحب کے لیے اولاد کی دعا کریں۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر پیغام بھی دیا۔ وہ بزرگ جانتے تھے اس خاندان کی علمی وجاہت اور علمی مقام کو، تو انہوں نے جب سنا تو تھوڑی دیر تو خاموش رہے، اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے ہاں ہاں بچہ ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، حاجی ہوگا، عالم ہوگا، اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ یہ الفاظ کہے اور اس کے چند دن کے بعد امید لگ گئی ان کی اہلیہ کو، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جو بڑے ہو کر حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ بنے۔ تو دیکھیے بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ ان کو ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے، ایسی شخصیت نے پیدا ہونا تھا۔ تو بچپن میں بچے کو بہت ساری باتیں بچپن میں پیش آتی ہیں، ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کو اس عمر میں ڈیل کیسے کرنا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والدہ نے دودھ دیا ہم دو بھائیوں کو، میرا بڑا بھائی تھا اور میں تھا، تو اب میں ضد کرنے لگا کہ پہلے میں پیوں گا۔ بھائی کے ہاتھ میں چونکہ والدہ نے گلاس دیا تھا، بھائی نے کہا کہ نہیں میں نہیں پینے۔ اب میں جتنا رو رہا ہوں، ضد کر رہا ہوں، بھائی کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں میں پہلے پیوں گا۔ کہنے لگے جب میں نے زیادہ رویا دھویا اور ادھم مچایا تو بھائی نے غصے میں آ کے اپنا بھی دودھ پیا اور میرے حصے کا بھی دودھ پی لیا، اور خالی گلاس ایک طرف کو رکھ دیا کہ اب تمہیں دودھ ملنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہوا کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے کبھی بھی ضد نہ کی، یہ سوچتے ہوئے کہ ضد کرنے سے تو انسان اپنے حصے سے بھی محروم ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایک سبق سیکھا اس بچپن کی زندگی میں۔ تاہم یہ تو جنرل باتیں تھیں جو آپ کو بچوں کے بارے میں بتائیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ رہے کہ بچے سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاں، بچوں کے جھگڑے میں یہ بات سمجھیں کہ جھگڑا ہونے کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ناپسند آتی ہے، کوئی چیز انسان کو ناپسند آتی ہے، وہ اسے ڈس لائک کرتا ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی چیز کا۔ پھر سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس ڈس لائک کرنے والی چیز یا بات پر اس کو ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو پہلا سٹیپ ناپسندیدگی، اور دوسرا سٹیپ ناراضگی، اور ناراضگی کے بعد تیسرا سٹیپ جا کر جھگڑا بنتا ہے۔ یعنی جھگڑا یکدم نہیں ہو جاتا، جھگڑے سے پہلے 2 سٹیپ اور بھی ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا، دوسرا سٹیپ کہ وہ اس پر کسی سے ناراضگی ہونا، اور ناراضگی کے بعد تیسرا سٹیپ کہ اس کے ساتھ پھر جھگڑا ہونا۔ بچوں کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتے ہیں، مثلا کسی نے کھلونا چھین لیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آم گھر میں لگا ہوا تھا، درخت نیچے گرا،
ایک نے کہا میں نے اٹھانے، دوسرے نے کہا میں نے اٹھانے، چلو اس بات پہ آپس میں جھگڑا ہو گیا. لو ایک بچہ بڑا تھا ایک چھوٹا، بڑے نے چھوٹے کا منہ چڑھا دیا اور اس بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا. دو بچے آپس میں کھیل رہے تھے، اب کھیلتے ہوئے ایک جیت گیا تو ہارنے والے نے جھگڑا کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. تو بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے میری خواہش پوری ہو. یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ بچے کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری بات پوری ہو. اس لیے تو انسان کے نفس کو بچے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو. ہر بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ میری خواہش پوری ہو، مگر اس کے اظہار